آج عریشہ 1 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی سالگرہ کرنی تھی۔ ارشمان نے ایک بار پھر زہرا بیگم اور ارشان صاحب کو سالگرہ کی دعوت دی۔ سب گھر والوں کو بھی بڑی منتیں ترلے کیے تو فاطمہ اور زہرا بیگم سالگرہ میں شامل ہونے کو تیار ہو گئے۔ سالگرہ کی تقریب ہو گئی بڑے اچھے سے۔ عریشہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وائٹ کلر کی فراک پہنے وہ چھوٹی سی پری لگ رہی تھی اور فراک لہراتے ہوئے پورے گھر میں بھاگ رہی تھی۔ وہ بالکل ارشمان کی طرح دکھتی تھی۔ وہاں پر تو وہ کہیں سے گئی ہی نہیں۔ نین نقش سب ارشمان جیسے تھے۔ 1 سال بعد ہمنا بھابھی نے بھی لڑائی ڈال دی کہ اب وہ الگ ہونا چاہتی ہیں، ان سے اتنا کام نہیں کیا جاتا۔ پر زہرا بیگم اور ارشان صاحب کو فروا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے فروا کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ اس پر بھی ہمنا بھابھی اس بات پر مان گئی۔ فروا کو آپ رکھ لیں اور ارمغان کو ساتھ لے کر وہ گھر چھوڑ کر قرائب کے گھر پر چلی گئی۔ وہاں پر ٹیوشن پڑھانے لگیں۔ اسی بیچ ان کے گھر پہلے عروہ، پھر ارحم اور سب سے چھوٹا سارم پیدا ہوئے۔ ان کی فیملی پوری ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ عریشہ 5 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کو اسکول داخل نہیں کروایا گیا تھا۔ ارشمان کہتا تھا کہ اس کی بہن ختیجہ کے اسکول میں ڈالنا ہے۔ ختیجہ جو ایک بہت اچھے اسکول میں پرنسپل لگی ہوئی تھی، پر عروش اسے وہاں ڈالنا نہیں چاہتی تھی کہ اتنے عرصے میں کسی نے عریشہ کو پیار نہیں کیا، اسکول میں وہ جانے اس کے ساتھ کیا کریں۔ ان دونوں کی لڑائی میں عریشہ کی نانی نے قریبی اسکول میں جا کر اس کا داخلہ کروا دیا اور ان کو ڈانٹا کہ اپنی لڑائی میں بچی کا نقصان کر رہے ہو۔ میں اس کا ایڈمیشن کروا آئی ہوں، کل سے یہ اسکول جائے گی۔ عروش اور ارشمان خاموش ہو گئے۔ عریشہ بہت ذہین تھی، اپنی کلاس میں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لیتی تھی۔ گھر میں، محلے میں، اسکول میں سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنی کزنس سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ جب کوئی فنکشن ہوتا تو یہ لوگ اکٹھے ہوتی تو بہت ہنسی مذاق کرتے۔ عریشہ کی دوستی اپنے تایابو کی بیٹی عروہ سے ہو گئی تھی۔ عروہ فروا سے چھوٹی تھی اور عریشہ سے بھی 6 ماہ چھوٹی تھی۔ فروا عریشہ سے 1 سال بڑی تھی۔ ان تینوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ جب بھی ملتے خوب مزہ کرتے، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلتا اور گھر واپس جانا پڑتا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو چکے تھے۔ عروش نے بھی گھر میں سلائی شروع کر دی تھی، پر گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے نہ تو وہ زیادہ دیر کام کر پاتی اور نہ ہی سلائی کر پاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے سلائی چھوڑ دی۔ اور ادھر فروا اپنے پھپھو کے اسکول میں داخل کر دی گئی تھی۔ فروا بھی اپنی کلاس میں فرسٹ آتی تھی کیونکہ پھپھو اس پر بہت محنت کر رہی تھی۔ ہمنا بھابھی کبھی کبھی آتی اور فروا سے مل جاتی تھی۔ فروا ماں باپ کے بغیر پلنے لگی تھی۔ نیچرلی بچوں میں اپنے ماں باپ کی محبت پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو بہت مس کرتی تھی۔ یہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی تھی، ہر طرح کا پیار مل رہا تھا، پر ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود فروا میں احساس کمتری تھی کہ سب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں سوائے اس کے۔ کبھی کبھی ہمنا بھابھی فروا کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہتی تو صرف 1 دن کے لیے لے جانے دیا جاتا، وہ بھی منتوں کے بعد۔ فروا ماں باپ کے گھر میں بہت سکون محسوس کرتی تھی اور جب واپس دادی کی طرف آنا ہوتا تو رونے لگتی کہ میں نے نہیں جانا، میں نے ماما کے ساتھ رہنا ہے۔ پر اس کا کمزور وجود اس کے آڑے آ جاتا اور ہمنا بھابھی وعدے کے مطابق اگلے دن اسے دادی کی طرف واپس چھوڑ آتی۔ 1 دن پہلے جو بچی اتنا چہک رہی ہوتی تھی، وہ دادی کے گھر آتے ہی مرجھا جاتی۔ اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ وہاں رہتی تو تھی، ہر خواہش اس کی پوری بھی ہوتی تھی، پر وہ جانے انجانے میں اپنے ماں باپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ ابھی اس کو ان باتوں کی اتنی سمجھ نہ تھی، پھر بھی اپنے ماں باپ کو مس کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اسی طرح پلنے لگی۔ پر جب بھی وہ اپنی ماں کو دیکھتی، باپ کو دیکھتی،
تو کھل اٹھتی، ان سے چپک جاتی، ان کو پیار کرتی۔